کا پیشنٹ ہے, کیا وہ انسولین حالت روزہ میں لگوا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے انجیکشن وغیرہ میں, انسولین وغیرہ کے اندر. ہم اس پہ یہ فتویٰ دیتے ہیں, مختصر اس کا یہی ہے جواب کہ اگر تو اس کے بغیر روزہ پورا نہیں ہو سکتا پھر ان علماء کے قول پر عمل کر لیں کہ جو کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا, تو پھر ان کا نہیں ٹوٹے گا, کر لیں. اور اگر ضرورت نہیں ہے, جیسے مثلا طاقت کا روزہ کوئی لگوانا چاہتا ہے تاکہ میرا روزہ آرام سے پورا ہو جائے, تو پھر اس کو منع کریں گے, کیونکہ علماء منع کرتے ہیں, بہرحال ان کے قول کا بھی اعتبار کرنا چاہیے. تو اب یہ شوگر پیشنٹ اپنی حالت کو خود دیکھ لے کہ اگر شوگر کے بغیر روزہ پورا نہیں کر سکتا تو بالکل لگوا کر روزہ پورا کرے. اچھا, اس میں تھوڑی سی وضاحت اور آئی ہے کہ اگر وہ اینٹی بایوٹک انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں اور کوئی زخم ہے جس کے لیے مندمل ہونے کے لیے ضروری ہے اینٹی بایوٹک, کھا تو سکتے نہیں, کیا انجیکٹ کرنے کے حوالے سے کیا حکم فرمائیے؟ جی وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہی حکم ہوگا کہ اگر اس کے بغیر روزہ پورا کرنا مشکل ہے یا مرض زیادہ ہو جائے گا, جیسے یہ چلیں روزہ کا مسئلہ نہیں ہے, فرض کر لیں کہ مرض زیادہ ہو جائے گا, ایک تو ہوتا ہے طاقت کا, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو بالکل لگوا سکتے ہیں تاکہ اس مرض کو قابو میں رکھ کر روزہ بھی اپنے آرام سے پورا کیا جا سکے. اچھی طریقے سے سمجھیے, پہلے تو شرعی سفر ہونا چاہیے تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور شرعی لحاظ سے انسان مسافر کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو. یہ دو چیزیں شامل ہونا ضروری ہے شہر کی حد سے, حدود سے. اچھا, حدود سے باہر نکلنا کا مطلب شہر اور اس کے مضافات. مضافات سے مراد جو شہر کے باہر قریبی آبادیاں ہوتی ہیں وہ بھی شہر میں داخل ہوتی ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کراچی اور اس کے مضافات میں روزے کا یہ وقت, مضافات سٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں, تو جو ہمارے جو ٹول پلازا ہے نا, یہ کراچی کی حد ہے. اس سے جو متصل تھوڑے سے ایریاز ہیں وہ بھی کراچی کی حدود میں شامل کہلائیں گے. ان سے آپ باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو آپ شرعی مسافر ہو گئے. ایک تو یہ شرعی مسافر ذہن میں رکھیں. اب یاد رکھیں کہ شرعی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن اس وقت جب اس کو یہ سحری سفر کے اندر ملے گی. اگر آپ ابھی گھر میں ہیں, سحری آپ نے کھا لی, اگلے دن سفر کرنا ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمائی, تو یہ جو آپ گھر میں سحری کھا رہے ہیں نا, تو یہ اگلا سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا. ہاں, جب آپ سفر میں چلے گئے, اب وہ جیسے لمبی انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں, سارا دن گزرا, رات آ گئی, یہ تو سفر کے دوران آ رہی ہے رات, اس سے اگلا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو شرعی سفر میں روزہ کب چھوڑ سکتے ہیں؟ جب سحری آپ کو سفر کے دوران ملے گی. اگر وہ گھر میں ملے گی تو اگلا سفر اس کے لیے شرعی عذر نہیں ہے, بہرحال وہ روزہ رکھنا ہوگا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کے اندر جو ہے نا ہٹے کٹے ماشاء اللہ سے سمجھدار آدمی ہوتے ہیں, وہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, سب تفریح. اور تراویح کے اندر آئیں گے تو ان کو کرسی چاہیے کہ پاؤں دھلتے ہیں. اب ان کا کیا حل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض اور واجب میں قیام لازم ہوتا ہے. بعض نے سنت موقدہ میں بھی کہا ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے, ایک ہوتا ہے نفل, فرض, واجب, نفل. نفل کہتے ہیں زائد شے کو. جب ہم فرض اور واجب کے مقابلے میں نفل کا لفظ کہتے ہیں نا, تو اس کے اندر سنت موقدہ, غیر موقدہ, نوافل سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اور جب ہم سنت کے مقابل نفل کہتے ہیں کہ یہ سنت یہ نفل, تو پھر مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو سنت موقدہ غیر موقدہ ہوگا یا نفل ہوگا. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ فرض اور واجب کے اندر قیام فرض ہوتا ہے, نفل کے اندر قیام مستحب ہے. تو اب نفل چونکہ فرض اور واجب کے مقابل لا رہے ہیں, تو چاہے سنت موقدہ ہو, غیر موقدہ ہو یا نوافل ہو, بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بلا عذر جب آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو نصف ثواب ہوگا. اس لیے جب تک کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہے تو یہ سعادت کی بات ہے. میدان محشر میں آدمی پچھتائے گا کہ یار میں نے کیوں سستی کر کے بیٹھ کے پڑھا, ثواب کم ہوا. کیونکہ اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اور ایسے ایسے انعامات ہیں کہ آج اگر معمولی سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے تو مسئلہ ہوگا. ایسے حضرات کے لیے میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں, اگر کوئی ہمیں آفر کرے کہ تراویح کھڑے ہو کر پڑھو تو ہر روز 1 لاکھ, پوری تراویح کے 1 لاکھ, بیٹھ کے پڑھو تو 10,000,
تو میرے خیال میں جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نا وہ بھی کوئی بیساکھی لگا کے بولے کہ کھڑے ہو کے پڑھ دو یار 1 لاکھ ملیں گے. بس یہ سوچ ہماری بدلنے کی ضرورت. جب آخرت ہمارے پیش نظر ان مالی معاملات سے زیادہ اہم ہو جائے گی پھر انسان سب کرے گا. آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, مسجد میں ایک بھی کرسی نہیں تھی, آج آپ دیکھیں کرسیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک وقت آئے گا باہر ہوں گے ساری کرسیوں پہ ویسے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. بھائی تو بیٹھ کے چلو, اگر آپ کے ٹانگوں میں درد ہے آپ اور واقعی آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں, زمین پہ پڑھیں نا. کرسی کا کیا مطلب ہے؟ لیکن وہ کرسیوں کی عادت پڑ گئی ہے. تو یہ شرعی مسئلہ بس یاد رکھیے گا, جو سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے, وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ سجدے پہ قدرت رکھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں چلیں اتنی دیر, ورنہ بیٹھ کر اور پھر رکوع سجود آپ کریں. ہمارے یہاں شرعی مسئلہ سیکھے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ کے کرسیاں لا کے رکھ لیتے ہیں اور اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال سنت یہ تراویح سنت موقدہ ہے اور اس میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے, اولا ہے. ہاں کوئی شدید ترین عذر ہو تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن ثواب میں بہرحال کمی کے امکانات ہیں.